بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 20۔ پروفیسر، ایک دن رانشوز کا ایک ایلچی میرے پاس آیا اور اس کی طرف سے وہ میرے لیے دعوت نامہ لایا تھا۔ رانشوز نے مجھے اپنی جاگیر پر مدعو کیا تھا اور لکھا تھا کہ وہ میری مہمان نوازی کو بھولا نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ اب میں اسے میزبانی کا موقع دوں۔ میں نے اس کے ایلچی کو بڑی عزت کے ساتھ ٹھہرایا اور اس کے آرام و طعام کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ ساردہ کے لوگوں کو جب یہ علم ہوا کہ مجھے رانشوز نے مدعو کیا ہے تو وہ اس خبر سے خاصے پریشان ہوئے۔ بستی کے معمر دانش مندوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں رانشوز کی دعوت کو مسترد کر دوں۔ انہیں اس کے پیچھے کسی سازش کی بو آ رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کو مطمئن کرنے میں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بات یہ تھی پروفیسر کہ ایک طویل عرصے سے میں خاموش اور سکون کی زندگی گزارتا چلا آیا تھا۔ چند ماہ پہلے ساردہ پر رانشوز کے حملے نے مجھے کچھ ہاتھ پیر سیدھے کرنے کا موقع ملا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہی زندگی کی تمانیت شروع ہو گئی تھی۔ ساردہ میں رہتے رہتے میں ایک نسل کی زندگی گزار چکا تھا۔ جس بستی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے آباد کیا تھا اب وہ ایک چھوٹی سی ترقی یافتہ اور خوشحال ریاست کی شکل اختیار کر چکی تھی جس کے پاس وسیع وسائل موجود تھے۔ میری دونوں بیویاں عرصہ ہوا مر چکی تھیں اور ساردہ کی تمام جوان عورتیں میرے سامنے کی پیدا تھیں اور بستی کے رشتے سے گویا میری بچیاں تھیں۔ بہت دنوں سے مجھے جنس کی لطیف طلب ستا رہی تھی اور میں بستی سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے دانش مندوں کی اس رائے سے پورا اتفاق تھا کہ رانشوز کی دعوت کے پیچھے کوئی سازش کار فرما ہے، لیکن پروفیسر اگر کوئی شخص اس سازش کا شکار ہونا چاہے تو بھلا اسے ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ میں نے ساردہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ کسی کی دعوت کو مسترد کرنا آداب انسانی کے خلاف ہے اور خود دانشوروں کے ایلچی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ بستی والوں نے بہت چاہا کہ میں اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بطور محافظ لے لوں، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ جب میں ایلچی کے ساتھ ساردہ سے روانہ ہوا اور ہم لوگ کافی دور نکل آئے تو راستے میں ہمیں 2 گھوڑ سوار ملے۔ انہوں نے ایلچی سے گفتگو کی۔ ایلچی نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ رانشوز کے ملازمین خاص ہیں اور اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہیں کہ میں نے رانشوز کی دعوت قبول کر لی ہے تاکہ یہ ہم سے پہلے اشمارا شہر پہنچ کر رانشوز کو ہماری روانگی کی اطلاع دے سکیں۔ کئی دن کی مسافت کے بعد ہم اشمارا شہر پہنچ گئے۔ اشمارا کی جاگیر میں میرا شایان شان خیر مقدم کیا گیا۔ رانشوز نے خود ایک منزل پہلے آ کر میرا استقبال کیا تھا اور مجھے ساتھ لے کر اپنی جاگیر کی طرف چل پڑا۔ اس کا علاقہ کافی خوبصورت اور زرخیز تھا اور اس کے مکانوں کی تعمیر میں مشرقی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رانشوز کی ایک مشرقی عورت تھی اور رانشوز نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مشرق میں گزارا تھا۔ رانشوز کا محل جتنا باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا۔ اس کی آراستگی میں اعلیٰ ذوق اور نفاست کا ثبوت دیا گیا تھا۔ مجھے جگہ جگہ حسین اور نازک اندام کنیزیں نظر آئیں جو مسکرا کر ہم لوگوں کا خیر مقدم کر رہی تھیں۔ مجھے جس کمرے میں ٹھہرایا گیا وہ نہایت نفیس قسم کے قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ دیواروں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے اور لکڑی کی منقش میزیں اور کرسیاں موجود تھیں۔ بستر نہایت آرام دہ اور قیمتی تھا اور جا بجا میزوں پر قیمتی گلدان سجے ہوئے تھے جن میں تازہ پھول مہک رہے تھے۔ فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ میں نے اشمارا کے محل کی اس شان و شوکت کا ساردہ کی بستی سے مقابلہ کیا تو مجھے واضح فرق نظر آیا۔ ساردہ میں زندگی سادہ اور ہر قسم کے تکلف سے آزاد تھی۔ بات یہ ہے پروفیسر
کہ ساردہ کی بنیاد جن ہاتھوں نے رکھی تھی وہ غریب اور جفاکش ہاتھ تھے، اور انہوں نے اپنی ساری توجہ اجتماعی خوشحالی پر صرف کی تھی، نہ کہ انفرادی دولت پرستی پر۔ ساردہ میں رانشوس کے محل جیسا کوئی گھر موجود نہیں تھا۔ وہاں کے لوگوں کو سادہ طرز زندگی اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ ابتدا ہی سے اس شان و شوکت اور تم تراق سے دور رہے تھے۔ ایک طویل مدت کے بعد عیش و طرب کا یہ ماحول میری زندگی میں ایک بار پھر داخل ہو گیا تھا۔ میرے میزبان میرے آگے بچھے جا رہے تھے۔ رانشوس کی آنکھیں کسی اندرونی جذبے کے تحت کسی حد تک چمک رہی تھیں۔ وہ جس انداز میں میری آؤ بھگت کر رہا تھا اس میں اپنائیت کم، غرور کو زیادہ دخل تھا۔ میں اس کمرے میں آرام دہ بستر پر لیٹ گیا جو میرے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ میں نے ایک طویل سفر طے کیا تھا اور اب ایک آرام دہ بستر میری سب سے بڑی ضرورت تھی۔ ابھی مجھے بستر پر لیٹے ہوئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا اور ایک آفت جان سراہی اور جام لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت کنیز تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں بے باکی اور بے حجابی تھی۔ وہ ایک ادا سے آ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور اس نے سراہی اور جام کو میز پر رکھ دیا۔ میں اشمارا کی وہ سب سے زیادہ خوش نصیب عورت ہوں جسے رانشوز نے تمہاری خدمت پر مامور کیا ہے سردار، اس نے جام بھرتے ہوئے کہا۔ اس میں خوش نصیبی کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں تم لوگوں کا مہمان ہوں اور مہمان کے آرام کا خیال رکھنا میزبانوں کا فرض ہے۔ ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن تم جیسے مہمان کی میزبانی کا شرف مجھے اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔ دوسرے دن رات کو کھانے کے بعد ایک بہت بڑے کھلے میدان میں جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جشن تھا۔ جشن میں رانشوس کے علاوہ اشمارا کے بہت سے بڑے بڑے سردار اور فوجی انتظامی افسر شریک تھے۔ قالینوں کے فرش پر جا بجا کشتیوں میں پھل اور میوے رکھے ہوئے تھے اور خوبصورت کنیزیں جام بھر بھر کر مہمانوں کو پیش کر رہی تھیں۔ جشن کی جگہ سے کوئی آدھے فرلانگ کے فاصلے پر گھاس پھوس کی بہت سی خوبصورت اور گول کٹیائیں بنائی گئی تھیں جنہیں رنگین پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ گول گول کٹیائیں بے حد نیچی تھیں اور ان میں انسان پورے قد سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ابھی تک ان سجی سجائی اور خوبصورت کٹیاؤں کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن جشن کے دوران یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ رقص جب عروج پر پہنچا تو مجھے مرسلہ ایک کٹیا میں لے گئی۔ کٹیا اندر سے بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس میں صرف ایک بستر تھا، نرم اور آرام دہ بستر جو زمین پر بچھا ہوا تھا۔ کٹیا اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں ایک سے زیادہ بستر کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے کٹیا کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ایک کونے میں شمعدان رکھا ہوا تھا جس پر ایک چھوٹی سی شمع جل رہی تھی جس کی مدھم روشنی کٹیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کٹیا میں اور کوئی سامان نہیں تھا۔ خوش نصیبی ایک بار پھر میرے ساتھ ہے، مرسلہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ رانشوز نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ میں تمہیں اس کٹیا میں لاؤں کیونکہ تم مجھے پسند کرنے لگے ہو۔ میں اشمارا کی سب سے زیادہ حسین عورت ہوں۔ رانشوز کیوں چاہتا تھا کہ تم مجھے اس کٹیا میں لاؤ؟ میں نے پوچھا۔ یہ کٹیائیں صرف تمہاری آمد کی خوشی سے بنائی گئی ہیں۔ یہ دربگاہیں آج کی رات کے جشن کے لیے خاص طور سے تیار کی گئی ہیں۔ نہ جانے کس وقت میں اور مرسلہ نیند کی آغوش میں تھے۔ اچانک ایک غیر معمولی گرمی اور تپش کے احساس نے مجھے بیدار کر دیا تھا۔ میری حیران آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ گھاس پھوس کی بنی ہوئی خوبصورت اور مرسا جھونپڑی کو چاروں طرف سے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اونچے اونچے اور بلند شعلوں کا ایک حلقہ ہمارے گرد قائم ہو گیا تھا۔ ہم دونوں شعلوں کے حصار میں تھے اور اسی عالم میں مرسلہ نے رک رک کر مجھ سے کہا، مجھے تمہارے ساتھ مر کر دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے سردار ساروم۔ تم سے جدائی کا تصور بھی محال تھا۔ میں رانشوز کی وفادار تھی اور اس کی سب سے زیادہ دل پسند کنیز۔ وہ مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن میں نے خود کو اس کام کے لیے وقف کیا۔ رانشوز تمہیں جلانے کا تہیہ کر چکا تھا، میں اسے روک نہیں سکتی تھی، اور اگر میں تمہیں پہلے سے ہی بتا دیتی تو یہ اپنے لوگوں سے غداری ہوتی۔ میں تمہارے ساتھ مر رہی ہوں ساروم، میں تمہارے ساتھ مر رہی ہوں۔ میں نے اپنے لوگوں سے غداری نہیں کی، میں نے رانشوز کی حکم عدولی بھی نہیں کی، اور میں نے اپنی دل کی مراد بھی پالی۔ اور اس کے ساتھ ہی شعلے اس کے جسم کو بری طرح چاٹنے لگے۔ وہی حسین دلاویز جسم میرے دیکھتے ہی دیکھتے چوبے خشک کی مانند دھڑا دھڑ جلنے لگا تھا۔ مرسلہ کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ اور پروفیسر، میں گویا ایک مدت کا پیاسا
باران رحمت کے لطیف زندگی بخش چھینٹوں سے اپنے جسم کے ایک ایک ذرے کو تر کر رہا تھا۔ آگ کے شعلے میرے رگو پے میں سرایت کر رہی تھی اور میرے وجود کو ایک نئی توانائی ایک نئی قوت بخش رہی تھی۔ میں کبھی آگ میں لوٹنے لگتا کہ جسم کا کوئی حصہ حرارت سے محروم نہ رہ جائے، کبھی کھڑا ہو کر شعلوں سے ہم آغوش ہو جاتا۔ میرا رواں رواں ایک جانے پہچانے احساس مسرت سے سرشار تھا۔ یقیناً انہوں نے جھونپڑی کی گھاس پھوس میں کچھ ایسے کیمیاوی مادے استعمال کیے تھے جو اسے معمول سے زیادہ دیر تک جلتا رہنے دیں۔ میرے اس آتشی غسل کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ مجھے مرسلہ کی نا وقت موت کا افسوس تھا۔ وہ ابھی نوجوان تھی اور اس کے سامنے زندگی کے وسیع شب و روز پھیلے ہوئے تھے، لیکن مجھ سے اس کی ملاقات اس کے لیے پیام مرگ ثابت ہوئی۔ عجیب لڑکی تھی پروفیسر، بیک وقت 2 کشتیوں میں سفر کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے لوگوں سے غداری کی مرتکب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی اور میرا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اپنی دانست میں وہ عدم کے سفر میں میری ہمراہی تھی، لیکن اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اسے یہ سفر تنہا ہی کرنا پڑے گا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب آگ کے شعلے بالکل سرد ہو گئی، مرسلہ کا جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو کر خاک کا ڈھیر بن گیا اور جھونپڑی کی جگہ خاک کے سوا کچھ باقی نہ رہا اور دھویں کے گہرے سیاہ بادل چھٹ گئی، تو میں نے دیکھا کہ دور دور تک سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ جشنگاہ ویران پڑی ہوئی تھی، چند کتے کھانے پینے کی بچی کچی اشیاء پر آپس میں چھینا جھپٹی میں مصروف تھے، باقی ساری کٹیائیں خالی اور ویران پڑی تھیں اور میں تنہا رات کے سناٹے، ویرانی اور اندھیرے میں راکھ کے ڈھیر کے درمیان سونے کے ایک ستون کی مانند کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دور دور تک اپنی نظریں دوڑائیں۔ رانشوز کے محل میں ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی، بستی کے باقی تمام مکانوں میں اندھیرا پڑا تھا۔ بات اتنی صاف تھی پروفیسر کہ اسے سمجھنے کے لیے دماغ پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ رانشوز میری تلوار کی جوہر دیکھ چکا تھا، اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ کھلے مقابلے میں ایک لشکر بھی مجھ پر غالب نہیں آ سکے گا، تاہم وہ مجھے ہلاک کرنے کے درپے تھا۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے مکار ذہن نے اپنی شکست کے فوراً ہی بعد ایک سازش کا منصوبہ تیار کر لیا تھا جس کا تھوڑا بہت اندازہ میں کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے اپنے محل کی سب سے زیادہ دل نواز کنیز کو بھی قربان کر دیا تھا۔ مجھے رانشوز کے اس طرز عمل پر سخت غصہ آیا۔ میں اگر چاہتا تو اس کے جواب میں اشمار کے ایک ایک گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتا تھا، لیکن یہ میرا منصب نہیں تھا۔ میں تو سراپا افو و درگزر تھا۔ میں تو لوگوں کو بحالت مجبوری صرف اس وقت سزا دیتا تھا جب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا پروفیسر کہ رات کے اس محیب سناٹے میں، جبکہ یہ تمام لوگ اس یقین کے ساتھ یہاں سے چلے گئے ہیں کہ صبح انہیں جلی ہوئی ہڈیاں اس جگہ سے دستیاب ہوں گی، میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور انہیں اس خوش فہمی کا شکار رہنے دوں کہ وہ مجھے ہلاک کر چکے ہیں۔ کم از کم کچھ عرصے تک تو ان کی یہ غلط فہمی قائم رہ سکتی تھی، اس وقت تک جب تک کہ انہیں کسی ذریعے سے میرے زندہ ہونے کی اطلاع نہ مل جاتی۔ میں نے اپنے جسم کو جھٹک کر راکھ جھاڑی، بالوں کو صاف کیا اور گرم گرم راکھ پر پاؤں رکھتا ہوا آگے بڑھا، لیکن فوراً ہی ایک خیال نے میرے قدم روک لیے۔ صبح کو جب یہ لوگ یہاں آئیں گے اور انہیں ایک ہی انسانی جسم کی جلی ہوئی ہڈیاں ملیں گی تو شاید ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں کسی طرح بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا کہ انہیں کوئی انسانی ہڈی نہ ملے اور وہ یہی سمجھیں کہ آگ کی شدت سے ساری ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ چنانچہ میں نے مرسلہ کے بدن کی بچی کچی ہڈیاں بھی ساتھ لے لیں اور وہاں سے چل دیا۔ میں واپس ساردہ جا رہا تھا۔ تقریباً ساری رات سفر کرنے کے بعد مجھے ایک ندی ملی۔ میں نے مرسلہ کے بدن کی ہڈیاں اس ندی میں بہا دیں اور خود خنک اور فرحت بخش پانی میں اتر گیا۔ ندی کا پانی بے حد شفاف اور ٹھنڈا تھا اور اس نے میرے جسم کو ایک نئی تازگی بخش دی۔ ذرا غور کرو پروفیسر، کس قدر عجیب بات ہے۔ میں نے آگ میں غسل کیا تھا اور اب پانی میں غسل کر رہا تھا۔ میں بڑی دیر تک نہاتا رہا اور میرے جسم پر جمع ہوا راکھ کا ایک ایک ذرہ صاف ہو گیا۔ میری جلد کندن کی طرح چمکنے لگی، میرا رنگ و روپ خوب نکھر گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر خود بخود مسکرا پڑا تھا۔ کتنا عجیب منظر تھا، کتنی عجیب تھی میری زندگی۔ آگ مجھے حرارت، زندگی اور توانائی بخشتی تھی
اور پانی مجھے فرحت اور تازگی بخشتا تھا۔ دونوں میرے لیے تقویت کی علامت تھی۔ پھر راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ رنشوز اور اس کے ساتھی جب صبح کو آئیں گی اور میرا اور مرسلہ کا نام و نشان بھی نہ پائیں گی تو انہیں یہ کامل یقین ہو جائے گا کہ وہ مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ رنشوز کے دل کو اس وقت کتنی تقویت پہنچے گی۔ حالانکہ اصل صورتحال یہ تھی کہ اگر رنشوز مجھے اس شخص کا بیٹا سمجھ رہا تھا جس نے اس کے باپ کو ہلاک کیا تھا تو اسے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے تھی کہ اس کے باپ کے قتل میں اس کے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ تو انتقام کی آگ میں اندھا ہو رہا تھا۔ ساردہ کی جانب میرا سفر کئی دن تک جاری رہا۔ بالآخر میں ساردہ کے نواح میں پہنچ گیا، لیکن مجھے بعض عجیب و غریب تبدیلیوں کا احساس ہوا۔ میں کھیتوں کے قریب سے گزر رہا تھا اور آج کل بوائی کا موسم تھا، لیکن مجھے کسی بھی کھیت میں لوگ کام کرتے اور ہل چلاتے دکھائی نہ دیے۔ درختوں پر طوطوں کے جھنڈ شور مچا رہے تھے اور پھلوں کو کاٹ کاٹ کر نیچے پھینک رہے تھے۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ساردہ کے باغات اس پورے علاقے میں اپنے کسانوں کے لیے جانے جاتے تھے اور ان کی بڑی سختی کے ساتھ نگہداشت کی جاتی تھی۔ ہر باغ میں کئی رکھوالے موجود رہتے تھے جو طوطوں اور دوسرے پرندوں کو بھگاتے رہتے تھے۔ کنووں پر بھی کوئی نہیں تھا، کھیتیوں پر سناٹا تھا۔ میرا دل ایک عجیب سے احساس کے تحت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بستی ابھی کافی دور تھی اور پھر مجھے بستی کے آثار نظر آنے لگے۔ دور سے ہی مجھے نظر آ گیا کہ بستی ویسی نہیں ہے جیسی میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تبدیلیاں صاف نظر آ رہی تھیں، اور جب میں قریب پہنچا تو میری آنکھوں نے ایک وحشت ناک منظر دیکھا۔ بستی کے بہت سے مکانات جلے ہوئے تھے اور وہ تباہ شدہ تھی، اور جگہ جگہ بربادی کی نشانیاں نظر آ رہی تھیں۔ بستی کے بچے کچے لوگوں نے، جن میں نوجوانوں کی تعداد بہت تھی، ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ بستی میں میری روانگی کے دوسرے دن ہی رانشوز نے اپنے آدمیوں کے ساتھ بستی پر زبردست حملہ کیا۔ اس بار رانشوز ایک بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا اور اس نے پہلے سے زیادہ تیاریاں کر رکھی تھیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی انہوں نے بستی والوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور حملہ آور بلائے ناگہانی کی طرح نہتے لوگوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس بار حملہ اس وقت کیا گیا جب بستی کے زیادہ تر مرد باغوں، کھیتوں اور دوسری جگہوں پر اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ بستی کے جوانوں نے جیسے تیسے کر کے خود کو مقابلے کے لیے تیار کر لیا، لیکن ان پر بے خبری میں چھاپا مارا گیا تھا، اس لیے انہیں زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ زیادہ تر جوان مارے گئے۔ حملہ آوروں نے بستی کے مکانوں کو آگ لگا دی اور سارے گھروں کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ سب سے زیادہ ظلم اور افسوس کی بات یہ تھی کہ حملہ آور بستی کے بیشتر نوجوان عورتوں کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بہت سی عورتوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر کنووں میں چھلانگ لگا دی اور جان دے دی۔ حملہ آوروں نے خوب جی بھر کر بستی کو تہس نہس کیا اور اس کے بعد عورتوں کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے غلے کے گودام بھی خالی کر دیے تھے۔ مویشیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ اپنے ساتھ ہنکا کر لے گئے۔ بستی کے لوگوں کی زبانی یہ المناک داستان سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رانشوز نے کمینگی کی انتہا کر دی تھی۔ اب اس کی پوری اسکیم میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ایلچی کو میرے پاس بھیجنے کے ساتھ ہی ایک بڑے لشکر کی مدد سے ساردہ پر حملے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ جب ایلچی میرے پاس آیا اس وقت رانشوز اپنے لشکر کے ساتھ ساردہ سے زیادہ دور نہیں تھا اور کسی محفوظ جگہ پر چھپا ہوا تھا۔ راستے میں ہمیں جو 2 گھوڑ سوار ملے تھے وہ یقیناً رانشوز کے ہی آدمی تھے اور اس بات کی تصدیق کرنے آئے تھے کہ آیا میں ساردہ سے روانہ ہو گیا ہوں یا نہیں۔ انہوں نے رانشوز کو میری روانگی کی اطلاع دے دی اور رانشوز کے لشکر نے میری عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ساردہ پر حملہ بول دیا تھا اور بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد رانشوز اپنے لشکر کے ساتھ کسی دوسرے مختصر راستے سے مجھ سے پہلے اشمارا پہنچ گیا تھا۔ اب اسے اطمینان تھا کہ اگر میں کسی طرح اس کی گرفت سے بچ کر نکلا بھی تو کوئی مضائقہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے کام کے بڑے حصے کو پورا کر چکا تھا۔ ایلچی مجھے جس راستے سے اشمارا لے گیا تھا وہ کئی دن کا راستہ تھا اور یہ طویل راستہ جان بوجھ کر اختیار کیا گیا تھا، کیونکہ ایک دوسرا مختصر راستہ موجود تھا جسے رانشوز اور اس کے لشکر نے اختیار کیا تھا۔ رانشوز نے اپنی دانست میں ہم سب لوگوں کی مکمل تباہی کا سامان کر دیا تھا۔ ساردہ کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مجھے گھاس پھوس کی کٹیا میں بند کر کے نظر آتش کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک عام انسان کے لیے
یہ آتش زدگی سے بچ نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رانشوز مجھے اپنی دانست میں ہلاک کر چکا تھا، لیکن اس بد نصیب انسان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نے خود اپنی ہلاکت کے سامان مہیا کر لیے تھے اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں اسے ختم کر دوں۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ میں اپنے ذاتی معاملے میں تو اسے معاف کر سکتا تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا میں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ میں آگ سے نکل کر سیدھا واپس ساردا آ گیا اور میں نے اس کی اس حرکت سے چشم پوشی کی، لیکن جو کچھ اس نے ساردا کے لوگوں کے ساتھ کیا اس کے لیے میں اسے تا قیامت معاف نہیں کر سکتا۔ وہ سب کے سب معصوم اور بے گناہ لوگ تھے۔ گزشتہ 25-30 سال سے وہ امن و سکون کی زندگی گزارتے چلے آئے تھے۔ آس پاس کی بستیوں، جاگیروں اور علاقوں سے ان کے اچھے اور دوستانہ مراسم تھے، اور انہوں نے کسی کے علاقے کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ گزشتہ 25-30 برس کے دوران ساردا والوں کی کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ رنشوز کے پاس انہیں تباہ و برباد کرنے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں تھی۔ اس نے محض اپنی انتقام پسند طبیعت کی بنا پر بستی پر دوبارہ حملہ کر دیا تھا۔ پہلا حملہ میری وجہ سے ناکام رہا اور دوسرے حملے میں وہ اپنا کام کر گیا۔ بستی کے ان دانشمندوں نے جنہوں نے مجھے اشمارا جانے سے روکا تھا مجھ سے سخت شکوہ کیا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، اور پروفیسر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور یقین دلایا کہ میں ساردا کی اس ذلت کا ضرور بدلہ لوں گا۔ رانشوز نے تمہیں کیسے زندہ چھوڑ دیا؟ بستی کے ایک ضعیف العمر شخص نے مجھ سے سوال کیا۔ انہوں نے مجھے ہلاک کرنے کی پوری کوشش کی، میں نے جواب دیا، بلکہ اپنی دانست میں وہ مجھے ہلاک بھی کر چکے ہیں۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ میں زندہ ہوں، مگر میں زندہ ہوں ان سے ساردا والوں کا حساب چکانے کے لیے۔ کیا ان کے پورے لشکر نے تمہارے اوپر حملہ بول دیا تھا؟ اس ضعیف العمر شخص نے پوچھا۔ یقیناً وہ جاننا چاہتا تھا کہ اشمارا والوں نے مجھے کس طرح ہلاک کرنا چاہا اور میں کس طرح ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ میں نے اس ضعیف العمر شخص کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے مجھے پانی میں ڈبو دیا تھا، لیکن میں اتفاق سے بچ نکلا۔ مگر وہ کیسا پانی تھا ساروم جس میں اشمارا والوں نے تمہیں ڈبو دیا تھا؟ بوڑھے دانشمند نے پوچھا۔ کیا وہ کسی سونے کے پانی کا دریا تھا؟ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بوڑھے کی بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس لیے کہ تمہارا سارا بدن کندن کی طرح چمک رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا تم کو ابھی ابھی سونے سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ اور پھر فوراً ہی میری بات سمجھ میں آ گئی۔ میں بوڑھے کے سوال میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ میں آتش غسل والی بات کا انکشاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دانشمند کے اصرار پر میں نے اس سے کہا کہ پانی کے اندر کافی دیر تک سانس لیے بغیر میں رہ سکتا ہوں، اور میری یہی خصوصیت میری جان بچنے کا سبب بنی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پانی کے نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا ان لوگوں کی نظروں سے دور نکل گیا۔ وہ ساری رات میں نے ساردا کے غمزدہ لوگوں کے ساتھ جاگ کر گزاری تھی۔ بچے کچے لوگوں میں سے ہر شخص اپنی تباہی کی انفرادی کہانی سنا رہا تھا، اور میں پوری توجہ اور دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتے تھے، مجھ سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے، اور مجھے اپنا نجات دہندہ اور سب سے بڑا مونس و غمخوار سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ سب کے سب مجھے اپنے غم میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ اور پروفیسر، میں واقعی ان سب کے غم میں پوری طرح شریک تھا۔ جن لوگوں کی بہنیں، بیویاں اور بیٹیاں اغوا کر لی گئی تھیں، ان کے مرد میرے سامنے جھکے ہوئے تھے اور چہروں پر ویرانی برس رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا پروفیسر کہ میں نے ساردا چھوڑ کر واقعی غلطی کی تھی۔ میرے نہ ہونے کے باعث کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دل کے ٹکڑوں، میں نے ان لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری اس بات کو تم لوگ اپنی گرہ میں باندھ لو کہ چند روز کے اندر اندر ساردا سے اغوا کی جانے والی ہر عورت واپس اپنے گھر میں موجود ہوگی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے اغوا کرنے والے کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تم یہ بھی سمجھ لو کہ رانشوز کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ آج سے اسے زندہ سمجھنا چھوڑ دو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ساردا میں ہونے والی تباہی کا اصل ذمہ دار رانشوز ہے۔ اس لیے سب سے بڑی سزا کا مستحق وہی ہے۔ ہم لوگ رانشوز کی طرح کوئی ہنگامی اور گھٹیا حرکت نہیں کریں گے، اور اشمارا کی عورتوں کے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کریں گے جو رانشوز نے ساردا کی عورتوں کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے
کہ میں نے تم لوگوں کے منع کرنے کے باوجود یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا۔ رانشوز کے دل میں انتقام کی آگ بری طرح سلگ رہی تھی اور وہ برابر موقع کی تلاش میں رہتا۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ ساردہ پر چوروں اور بزدلوں کی طرح حملہ کر کے اس کا یہی حشر کرتا۔ بہرحال رانشوز نے اگر خود اپنی موت کے اسباب تیار کر لیے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اب تمہارے ذہن میں کیا منصوبہ ہے ساروم؟ ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا۔ ہمارے پاس لڑنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، ہمارے زیادہ تر لوگ تو مارے جا چکے ہیں، اب ہم لڑائی کے لیے فوج کہاں سے لائیں گے؟ تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے جواب دیا، میں سب بندوبست کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں بھی کئی ماہ تک تیاریوں کے مراحل سے گزرنا ہوگا؟ پہلے والے شخص نے مایوسی کے ساتھ کہا۔ اوہ میری بیٹی شاجیلا نہ جانے کس حال میں ہوگی، نہ جانے ان درندوں نے اس معصوم صورت اور فرشتہ سیرت لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ بوڑھا اچانک رونے لگا۔ کسی انتظار یا تیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تم لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے اس کی تکمیل کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں، صرف حکمت عملی سے کام لیا جائے گا۔ تم لوگ مجھ سے اس بارے میں مزید سوالات مت کرو اور صرف چند دن انتظار کرو۔ ہمیں تمہارے اوپر مکمل اعتماد ہے ساروم، ان لوگوں نے جواب دیا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم اور صرف تم ہی اس بستی کے نجات دہندہ ہو اور رکھوالے ہو۔ پہلے بھی تم نے ہماری حفاظت کی تھی اور آئندہ بھی کرو گے۔ صبح کو میں نے بستی کے بچے کچے نوجوانوں کو جمع کیا اور ان میں سے ہر ایک کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ مجھے ان میں طفران سب سے زیادہ پسند آیا۔ وہ ایک مضبوط جسم اور مضبوط اعصاب کا نوجوان تھا۔ میں نے اس کے کئی امتحان لیے۔ وہ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں زبردست مہارت رکھتا تھا۔ وہ ایک نڈر اور بہادر شخص تھا۔ مجھے ایک ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی جسے میں ایک مددگار کے طور پر اپنے ساتھ رکھ سکوں۔ میرے ساتھی کا ذہین اور سمجھدار ہونا بھی ضروری تھا، اور طفران میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں۔ وہ ہر لحاظ سے میرے معیار پر پورا اترا۔ ساردہ سے اغوا ہونے والی عورتوں میں طفران کی بہن بانو بھی شامل تھی۔ جس وقت ساردہ پر حملہ ہوا تھا اس وقت طفران بستی میں موجود نہیں تھا، بلکہ وہاں سے 20-25 میل دور ایک دوسرے علاقے میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ کو قتل کیا جا چکا ہے، اس کا بڑا بھائی اشمارہ والوں سے لڑتے ہوئے مارا گیا ہے، اور اس کی نوجوان بہن بانو کو رانشوز کے سپاہی اٹھا کر لے گئے۔ طفران یہ سب کچھ جان کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اسی وقت تلوار سنبھال کر گھوڑے کی طرف لپکا۔ مجھے رانشوز کا خون چاہیے، وہ دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ بستی کے لوگوں نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور اس سے کہا کہ اس طرح تنہا جانا صرف اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اسے ساروم کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ طفران نے ان لوگوں کی بات مان لی، ورنہ وہ تو اپنی جان دینے پر تل گیا تھا۔ میں نے طفران سے کہا کہ ہمیں کل یہاں سے روانہ ہونا ہے اور وہ اس سفر کے لیے ضروری تیاریاں کر لے۔ مجھے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ساروم، اس نے جوشیلے لہجے میں مجھ سے کہا۔ میرے لیے دنیا میں اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں اسے اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ تم جس وقت بھی مجھے حکم دو گے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بات یہ تھی پروفیسر کہ میں اب رانشوز کو کسی قیمت پر بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے سامنے اس طرح اچانک پہنچنا تھا کہ وہ کوئی راہ فرار اختیار نہ کر پائی۔ اگر اسے کسی طرح سے بھی یہ پتہ چل جاتا کہ میں زندہ ہوں اور اشمارہ آ گیا ہوں تو وہ یقیناً فکر اور خوف و ہراس کا شکار ہو کر کہیں نہ کہیں بھاگ جاتا، اور پھر مجھے نہ جانے اسے کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ میں اس طرح اور اس حال میں اشمارہ پہنچوں کہ پہچانا نہ جاؤں اور رانشوز کو میرے زندہ ہونے کا علم اس وقت سے پہلے نہ ہو سکے۔ چنانچہ میں نے خوب سوچ سمجھ کر اپنا منصوبہ ترتیب دیا۔ دوسرے دن جب میں اور طفران اپنی مہم پر روانہ ہونے لگی تو میں نے طفران کو حکم دیا کہ وہ جلے ہوئے مکانوں میں سے پوٹلی بھر کر راکھ اٹھا لی۔ طفران میرے اس عجیب و غریب حکم پر حیران رہ گیا اور مجھے الجھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پریشان اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے طفران،
میں نے اسے سمجھایا، میرے ساتھ چلنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تم میرے تمام احکامات کی تعمیل کرو گے اور کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے طفران کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک ساروم، طفران نے اس بات میں اپنی گردن ہلاتے ہوئے کہا، جو کچھ تم جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، تم جو کچھ کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ میں نے ایک تھیلا طفران کو پکڑا دیا جس میں کچھ چھوٹا موٹا سامان تھا۔ تھیلے کا منہ سختی کے ساتھ ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ طفران نے ایک بڑی سی پوٹلی میں راکھ اٹھا کر رکھ لی تھی۔ ہماری روانگی کے وقت بستی کے تمام لوگ ہمیں رخصت کرنے کے لیے کافی دور تک آ گئے تھے۔ کئی معمر لوگ مجھ سے بالإصرار پوچھتے رہے کہ میں تنہا طفران کی مدد سے کس طرح رانشوز کو شکست دوں گا، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ انہیں قبل از وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سی عورتوں نے روتے ہوئے ہمارے گلے میں ہار ڈالے اور ہماری فتح مندی کے لیے دعائیں کی۔ ساری بستی والے ان دعاؤں میں شریک تھے، باوجود یہ کہ ان کے مذاہب الگ الگ تھے اور طریقہ ہائے دعا بھی مختلف تھے۔ میں نے ساردہ والوں سے کہا کہ وہ ہرگز متفکر اور دل برداشتہ نہ ہوں اور میری اور طفران کی واپسی کے لیے پر یقین رہیں۔ میں اور طفران اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر شمارا کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں کوئی خاص بات پیش نہیں آئی اور ہمارا سفر کئی دن تک جاری رہا، اور پھر دور سے اشمارا کی بستی کی جھلک نظر آنے لگی۔ رانشوز کے محل کے اونچے اونچے مینار اور گنبد بڑی دور سے نظر آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس وقت صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ اب ہم اشمارا کے قریب پہنچ گئے ہیں، میں نے طفران سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم بستی کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ان چٹانوں کی جانب چلو اور ان کی اوٹ میں اپنا گھوڑا روک لو، ہمیں یہاں رک کر کچھ کام کرنا پڑے گا۔ طفران نے بلا چونچرا ان چٹانوں کی طرف گھوڑا بڑھا دیا جن کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی طرح چلا گیا۔ یہاں پہنچ کر ہم دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ اب تم راکھ کی یہ پوٹلی سنبھالو اور میرے جسم پر راکھ کی اتنی مالش کرو کہ میری سنہری رنگت کالی ہو جائے، میں نے طفران کو ہدایت دی۔ وہ میرے اس عجیب و غریب حکم پر حیران رہ گیا، لیکن اس نے حسب وعدہ کوئی سوال نہیں پوچھا۔ ہم اشمارا کی چٹانوں کی اوٹ میں تھے اور اشمارا کی جانب سے آنے والا کوئی بھی شخص ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں پتھریلی زمین پر لیٹ گیا اور طفران نے مٹھیاں بھر بھر کر راکھ میرے بدن پر ملنی شروع کر دی۔ میں نے اسے مزید ہدایت یہ کر دی تھی کہ ساری راکھ استعمال نہ کرے بلکہ اس کے کچھ حصے کو بچا کر رکھ لے، شاید ہمیں اس کی ضرورت پڑے۔ ذرا ہی دیر میں میرا سارا بدن سیاہی مائل ہو گیا، میری سنہری رنگت رخصت ہو گئی تھی۔ طفران نے میرے بالوں کے رنگ کو بھی راکھ سے بدل دیا تھا۔ اف ساروں، تمہارا جسم تو فولاد کی طرح سخت ہے، طفران نے کہا۔ میں نے آج تک اس سے زیادہ مضبوط بدن نہیں دیکھا۔ میں اس کے جواب میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اب میں نے طفران سے وہ تھیلا کھولنے کو کہا جسے میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس تھیلے میں سیاہ گھوڑے کے دم کے بالوں سے بنی ہوئی داڑھی اور مونچھیں پڑی ہوئی تھیں جو میں نے ساردہ کے ایک ماہر فنکار عورت سے بنوائی تھی، اور اسے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کرے۔ ساتھ ہی ایک شیشی میں کافی مقدار میں گوند موجود تھی۔ تم تو جانتے ہی ہو پروفیسر کہ اس دور میں میک اپ کے لوازمات تو موجود نہیں تھے جو تمہارے دور میں پائے جاتے ہیں اور جن کے استعمال سے انسان کی حیت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تاہم پورے یونان میں تھیٹر، کھیل اور تماشوں کا زور تھا اور بھیس بدلنے کے طریقے موجود تھے۔ اسی تھیلے میں ایک ڈھیلا ڈھالا بوسیدہ اور پرانا لباس بھی موجود تھا۔ میں نے وہ لباس پہن لیا اور اپنے چہرے پر داڑھی مونچھوں کو مہارت کے ساتھ چپکا لیا۔ میرا حلیہ اتنا زیادہ بدل چکا تھا کہ خود طفران بھی مجھے نہیں پہچان سکا۔ وہ میری اس کایا پلٹ پر حیران تھا۔ سنو طفران، میں اب ایک ہندوستانی نجومی ہوں اور دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ تم ایک یونانی نوجوان ہو اور تم نے میری شاگردگی اختیار کی ہے، اور یونان کے سفر کے دوران تم میرے ساتھ ساتھ ہو۔ تمہیں ستاروں کا علم سیکھنے کا بہت شوق ہے اور یہ شوق تمہیں میری شاگردگی میں لے آیا ہے۔ ہم لوگ بہت دور سے سفر کرتے ہوئے اس علاقے میں آئے ہیں، تم سب کچھ سمجھ گئے ہو نا؟ میں نے طفران سے پوچھا۔ میں بالکل سمجھ گیا ساروں، بالکل سمجھ گیا، طفران نے جلدی سے جواب دیا۔ ہماری یہی ترکیب ہمیں رانشوز کے پاس جلد از جلد پہنچانے میں کامیاب ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ اسے علم نجوم اور نجومیوں سے بڑی دلچسپی ہے۔
میں نے طفران کو بتایا، البتہ جب ہم رانشوز کے دربار میں ہوں گے اس وقت تمہیں اپنے دفاع کے سلسلے میں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ تمہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہوگی کہ دشمنوں کی تعداد میں کمی کر دو، لیکن تمہاری واحد ضرورت یہ ہوگی کہ تم اپنے جسم کو ان کے ہتھیاروں سے محفوظ رکھو۔ میں بہت محفوظ ہوں، طفران نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے اپنے لباس کے نیچے سینے پر آہنی زرہ بختر پہن رکھی ہے۔ یہ ساردہ کے بہترین لوہار کی بنائی ہوئی زرہ بختر ہے اور اس پر 20 تلواریں ٹوٹ جائیں گی۔ اوہ، یہ بہت اچھی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ دراصل روانگی کے وقت مجھے یاد نہیں رہا کہ میں تم سے زرہ بختر پہننے کے لیے کہہ دوں۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تم نے کافی ذہانت کا ثبوت دیا، اور ہاں، ذرا میری چال بھی دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک پیر سے لنگڑتا ہوا چند قدم چلا۔ طفران اس دلچسپ منظر کو دیکھ کر اپنی تمام تر دل گرفتگی کے باوجود اپنی ہنسی کو ضبط نہیں کر سکا۔ ہنسو اور خوب ہنسو میرے نوجوان دوست، میں نے اس سے کہا۔ رونا تو اب رانشوز کے اہل خاندان کی قسمت میں لکھا ہے۔ ایکایک طفران سنجیدہ ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں ساروم کہ اگر تمہاری ماں بھی تمہیں اس حلیے میں دیکھتی تو وہ بھی پہچان نہیں سکتی۔ تم نے تو واقعی کمال کر دکھایا ہے۔ میری ماں، میں دل ہی دل میں طفران کی اس بات پر مسکرا اٹھا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ وہ ایک عام انسان کی طرح میرے ماں باپ کا ذکر کر رہا تھا۔ اچھا سنو میرے دوست، میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ تمہیں بتا چکا ہوں، جب ہم رانشوز کے پاس پہنچیں گے تو تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو بھی کہوں تمہارا کام صرف میری بات کی تصدیق کرنا ہے، کسی بات کا انکار مت کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی کی صورت میں تم کسی پر حملہ نہیں کرو گے، تمہارا کام صرف اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ ہم لوگ کون ہیں اور تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ چلو اب گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، صبح ہو چکی ہے، اس بستی کا کاروبار حیات شروع ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ طفران نے میری بات سن کر اسبات میں گردن ہلائی۔ وہ ایک سمجھدار نوجوان تھا، لیکن میں برابر محسوس کر رہا تھا کہ وہ شدید ذہنی ابتری کا شکار ہے۔ بہرحال جلد ہی اس کی الجھنیں دور ہونے والی ہیں۔ ہم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اشمرا کی خوبصورت اور عیش پرست بستی میں داخل ہو گئے۔ تم تو جانتے ہی ہو پروفیسر کہ یہ وہ دور تھا کہ جب بستیاں چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہوا کرتی تھیں، اور ایک بستی کے تقریباً سارے ہی لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ بستی میں داخل ہوتے ہی سب لوگوں کو اس کا پتہ چل جاتا تھا اور وہ فوراً لوگوں کی نظروں میں آ جاتے تھے۔ جب ہم اشمارا کی بستی میں داخل ہوئے تو لوگ ہمیں دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ ہم سے سوالات کر رہے تھے اور ہم اپنے لائحہ عمل کے مطابق انہیں بتا رہے تھے۔ جب ہم محل کے قریب پہنچے تو دائیں جانب کافی دور پر مجھے وہ کھلا میدان نظر آیا جہاں میرے اعزاز میں چند روز قبل ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا اور میرے قتل کی سازش کی گئی تھی۔ اس وقت اس میدان میں سے مویشیوں کے گلے گزرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جو شاید قریبی چراگاہوں کی جانب رواں دوان تھے۔